ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وعلیکم السلام۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ وعلیکم السلام۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے بہت مہم بات یا قصص قرآنی کا ایک حصہ قصہ حضرت آدم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قصہ ویسے تو ایک تاریخی واقعیت ہو سکتا ہے اور ایک گزرا ہوا سلسلہ ہے، لیکن اس قصے میں موجود معلومات، اس قصے کے آس پاس میں جو حقائق ہیں وہ ہمارے اس عقیدتی تصویر کا حصہ ہے، ہمارے اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور جیسے جیسے یہ معلومات صحیح ہوں گی تو ہماری جو عقیدتی تصویر ہے، یعنی عقیدے کی تصویر ہے، ہماری سوچ کی ایک تصویر ہے، وہ مکمل ہوگی۔ ہر انسان جو کچھ ابھی چل رہا ہوتا ہے وہ اپنی ایک تصویر رکھتا ہے، اس کے پاس ایک تصویر ہے، اس نے اپنی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، اپنی نہیں، اس کائنات کی، اور اس میں اپنی ساتھ اس کے ذہن میں کائنات کے ماضی، حال، آئندہ کی ایک تصویر ہے کہ بھئی یہ یوں ہے، یوں تھا، یوں ہوگا، کہاں سے ہے، کیسے تھا، کیا ہوگا، کیا ہے، کیا کرنا ہے، بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک تصویر اس نے بنائی ہوئی ہے اور اسی تصویر کے مطابق وہ اگلی زندگی گزار رہا ہے۔ جو بھی آنے والی زندگی ہے اس کو وہ اسی کے مطابق سیٹ کرتا ہے، جو تصویر اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی تصویر میں صرف وہ ہے اور یہ مادی جہان ہے بس، تو وہ اس بھیڑ بکری کی طرح اور گائے بھینس کی طرح
آتا ہے، جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اس کے ذہن میں تصویر جو ہے وہ اتنی دھندلی سی ہے جس میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ اس کو خود بخود ہی اس تصویر نکل جائے گا، اس کی اس دھندلی تصویر سے اس نے آگے کا راستہ طے نہیں کیا ہے اور وہ ایک کنویں میں جا گرا ہے جس کا نام جہنم کہا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جس کے ذہن میں تصویر اس سے زیادہ واضح ہے، اس کے پکسل زیادہ ہے۔ پکسل جانتے ہیں نا، یہ جو تصویر کے کلرفل نکات ہوتے ہیں ان کو پکسل کہتے ہیں۔ جتنے کلرفل نکات زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی تصویر واضح اور کلیئر ہوتی ہے، وہ نقطے جو ہوتے ہیں۔ ہماری معلومات جو اس جہان کے بارے میں یا اللہ نے جو قرآن میں معلومات دی ہیں عقیدے کے حوالے سے، وہ ہر ایک معلومات کا حصہ ایک پکسل ہے۔ جو وہ جڑتا جائے گا ادھر تو ہماری جو تصویر ہے کائنات کی، جہان کی اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی، وہ مکمل ہوتی جاتی ہے۔ اور اس طرح ہمارے لیے تصویر جتنی واضح ہوگی ہے، ہم اتنے ہی اس کو بہت پسند بھی کریں گے اور اتنا ہی اچھی طرح اس کا دھیان کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے۔ اگر تصویر دھندلی ہے، تصویر واضح ہی نہیں ہے، جیسے کہ اکثریت لوگوں کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی فکری تصویر یا وہ جو سوچ کی تصویر ان کے سامنے ہونی چاہیے، وہ ایک دھندلی تصویر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس لا الہ الا ولا الہ الا چل رہے ہیں، کوئی صحیح واضح روڈ میپ یا ایک چلنے کا نقشہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے انہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے اور کس طرف نہیں۔ حضرت آدم کا جو قصہ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی معلومات ہیں قرآن نے ہمارے سامنے، یہ غیب کی معلومات ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری معلومات غیب کی معلومات ہیں، اس لیے کہ یہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت پرانے، جب بھی کسی پرانے زمانے میں یا کسی بہت ہی پہلے کے ٹائم میں یہ سلسلہ ہوا ہے اور ایسی جگہ ہوا ہے یا ایسی سلسلوں میں ہوا ہے جہاں ہماری رسائی نہیں ہے، انسان کی رسائی ہی نہیں ہے۔ یہ جب ہوا ہے اور جہاں ہوا ہے یہ سلسلہ جو ابھی ذکر ہونے والا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی ویسے معلوم ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا اظہار کرے اور بتائے ہمیں کہ یہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ خدا کریم یہاں اس آیات میں، ان آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ انسان کا آغاز، انسانیت کا آغاز کب سے ہوا اور پہلے جو کام ہوئے وہ کیا ہوئے۔ ظاہراً یہ جو ہے اس پچھلی آیات کا، میں ابھی اس کا ایک سرسری ترجمہ آخر تک پہلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس قصے کا مین جو فریم ہے، قصے کی پوری کہانی کا جو خاکہ ہے وہ ذہن میں آ جائے، اور اس کے بعد ہم اس کی جو تفصیلات ہیں اور ڈیٹیل ہے وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ اور بہت سارے سوالات، بہت سارے ایسی چیزیں جن کے بارے میں اختلافات ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ہر جملے میں جو ہے نا بہت ساری باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مناسب حد تک اس کو کور کریں، لیکن یقیناً ہم یہاں جو بات کریں گے وہ بہت ہی اس ہمارے نشست اور ہمارے اس دروس قرآن کے مطابق محدود ہی ہوگی۔ ہم ہر اس پر بہت وسیع پیمانے پر اور تحقیقی انداز میں کہ بھائی کل بات سامنے رکھ دیں، یقیناً وہ نہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے کہ اس سے بہت طولانی باتیں نکلتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں
ان 30 سپاروں کی تفاسیر میں 60 جلدیں بھی تفسیر کے طور پر لکھی گئی ہیں، یعنی فی سپارہ 2 جلدیں تک بھی قرآن کی تفسیر بنتی ہے، جنہوں نے 60 جلدیں لکھی۔ تو بہت لمبی باتیں ہیں، بہت ایسی کہ آدمی اگر اس کے پیچھے پڑ جائے تو بہت ہی کھل کر باتیں سامنے آتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں سرسری ترجمہ اس کا آیت نمبر 36 ظاہرہ نے اس تک کرتا ہوں، اور اس میں لکھا ہے کہ وَإِذْ، یہ از جو ہے یہ بھی کیونکہ پیچھے سے شاید اس کا زاویہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن میں آپ بہت از دیکھیں گے، آپ آگے بہت جگہ آئے گا از یوں ہوا، از یوں ہوا، اس کا مطلب جب ہے، جب یہ ہوا، تو یہ جب یہ ہوا سے ہی شروع کر دیا ہے، یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کس کو مخاطب ہے یا کوئی بات ہے۔ تو یقیناً یہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا تو کوئی مخاطب ہوتا ہے، اور اس مخاطب کے ساتھ ہی بات پہلے سے چل رہی ہوتی ہے، اسی بات کے ضمن میں یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر نعمتوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ بھی اسی بات جو پہلے سے جاری ہے اسی کا حصہ ہے، یعنی یہ بھی تو جان لے یا یاد کر یا پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ یہ بھی ہوا ہے۔ یہ ان تمام انسانوں کے خطاب میں یہ لفظ لگا کر بولا جاتا ہے، اس لیے اس کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا، یوں آپ ترجمہ کر لیں کہ ایک وقت تھا یا ایک سلسلہ تھا جب کہا تھا قال ربک للملائکۃ، اللہ نے فرمایا تھا، تیرے رب نے کہا تھا ملائکہ کو خطاب کر کے کہ اے ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ۔ ہاں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو آگے سے ملائکہ بولے کہ اے اللہ آپ ایسے کو بنائیں گے اپنا خلیفہ، ایسے کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جو فسادی ہے، فساد پھیلاتا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرتا ہے، خون گراتا ہے، یعنی قتل و غارت کرتا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قالا، اللہ نے ان کے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتہ ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر یوں کیا کہ فرشتوں نے ایک باس کھڑی کر دی، جو بات کر کے کہ بھئی ایسے شخص کو آپ اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو اس طرح کا خرابی ہے، فسادی ہے۔ تو اب اللہ نے آدم کو، جناب آدم کو کیا کیا؟ تمام اسماء کا علم دے دیا، یعنی ان کو سکھا دیا، نام بتا دیے، بلکہ یہ علامہ تکوینی ہونا چاہیے، یعنی ان سے ملاقات کرا دی، اور پھر ان کو فرشتوں کے ساتھ ملاقات کے لیے پیش کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی صلاحیت کے مطابق وہ ان کو جان گئے اور پہچان لیا اور نام جان لیے۔ فرشتوں کو یہ سکت نہ تھی کہ وہ ان کو جان سکتے، پہچان سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا پھر آگے دیکھیں نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء کو سکھا دیا، آدم کو علم دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ پر، یعنی دونوں کو وہ چیز پیش کی امتحان کے لیے کہ ملائکہ کو پتہ چل جائے کہ یہ جس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے۔ فقالا، پھر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے ملائکہ آپ جن کے ساتھ آپ کی وہ ملاقات ہوئی ہے آپ ان کے نام بتائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں
اس بات میں کہ یہ جو ہے صرف فسادی ہے، خون خرابہ کرنے والا ہے، تو آپ نام بتائیں۔ قالو سبحانک، یعنی وہ اپنی بات پہ پشیمان ہوئے، کہا کہ تیری ذات منزہ ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اپنے لا علمی میں وہ بات کی ہے جو پہلے کی ہے، الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس وہی ہے، ہم ان ذوات کے نہیں جان سکتے، انک انت العلیم الحکیم، کہ تو صرف علیم حکیم ہے۔ قالا یا آدم، اب جب ملائکہ سے پوچھا اور وہ نہ بتا سکے، نہ جان سکے، تو جناب آدم کو کہا، قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم تو بتا دے یہ نام، ان کے نام، ان کے نام، ان کے نام بتا دے، یہ کہا انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتا دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جناب آدم نے وہ تمام نام بتا دیے، یعنی انہوں نے جو وہ ملاقات کی تھی تو وہ پہچان گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے، ان کے دائرے معرفت میں وہ آ گئے تھے۔ تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم نے تو تمام تفصیلات بتا دی، لیکن فرشتے یہ کام نہ کر سکے تھے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے ملائکہ، نہیں کہا تھا میں نے کہ میں غیب السماوات اور عرض کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور یہ بھی جانتا ہوں جو آپ سامنے کرتے ہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ جو کچھ آپ کے کتمان میں تھا اور جو آپ اندر رکھتے تھے اور ذہن میں پال رہے تھے۔ خوب یہ مختصر قصہ ابتدا ہو گیا کہ خلیفہ بنانے کے لیے۔ اب ہم اس کو آتے ہیں، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کو جاننے سے ہماری وہ تصویر جو ہے، جو فکری تصویر ہے، وہ کیا ہوگی؟ مکمل۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جو ہے، خود یہ بات بہت قیمتی ہے کہ اللہ حالانکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، یعنی پچھلی زندگی، اگلی زندگی، موجودہ زندگی ساری اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، زندگی کرانے والا بھی وہی ہے، سب کے لیے، مخلوق کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ ملائکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بات بھی اس انداز میں کہ جیسے ان کی رائے کو بھی اہمیت دیتا ہے، وَإِلَّا ان کو اللہ کو ایک تو پیش کرنے کی، کہنے کی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے اور کہے کہ میں نے کر دیا ہے، بس۔ ملائکہ کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے سامنے اپنے کام کو پہلے کیا کرے؟ ان کو پہلے بتائے کہ بھائی میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا یعنی یہ اس کی صفات میں سے ہے، یعنی یہ اس کے جو ذاتی صفات ہیں، اس میں جو یہ فضل اور کرم اور رحمانیت اور رحیمیت ہے، یعنی یہ اس کا حصہ ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ نہ کرے، یہ اس کی صفات ہیں، خصائص ہیں، تو وہ حتماً دوسرے کو بھی اہمیت دیتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلیں اس کو خدا نے ہی وجود دیا ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتا ہے، اپنی مرضی یک طرفہ نہیں کرنا چاہتا ہے، حالانکہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ ملائکہ کے ساتھ، ملائکہ کو اپنے کیے جانے والا کام پہلے سے بتا، جیسے ایسے ہمارے ہاں ہوتا نہیں کہ اعتماد میں لیں، مرضی کر سکتا ہے کوئی بندہ، لیکن اگر آپ جو دوسرے افراد ہیں ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تو یہ اخلاقاً بھی کتنا اچھا لگتا ہے، اور ایک عملاً چلیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل، عملاً تو پھر بھی وہ کامیاب ہونا ہے، اور
اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی ہے. لیکن انسانوں کے لیے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر برتری انسان کی حاصل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کام میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اس کام میں خرابیاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے پہلے سے سب کو بتا کر اور اعتماد میں لے کر کام کیا ہے. میں آپ کو مثال دوں، یہ اس کے لیے نہیں، خدا کے ضمن میں یہ مثال نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسی کو اعتماد میں لے کر کام کرتے ہیں نا، تو آپ اگر اپنے گھر میں کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، گھر کو بنانا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے پیسے لگانے ہیں. ہمسائے سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، ہمسائے سے کچھ بھی آپ نے نہیں لینا ہے، نہ ہی اس کو کوئی دخل ہے. آپ کی اپنی چیزیں ہیں، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. وعلیکم السلام. تو لیکن اگر آپ اسی ہمسائے کو کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کیا کرنے لگا ہوں، کچھ سلسلہ کرنے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں، یہ مرمت کرنے لگا ہوں، تعمیرات کرنے لگا ہوں، تو یہ جو ہے انشاءاللہ بھائی آپ بھی اچھی خواہش کریں گے، دعا کریں گے، اور اس طرح. تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت اس کو مشکل پیش بھی آئے گی، آپ کی گاڑیاں آنے سے، آپ کے سامان آنے سے، آپ کے سلسلے جو ہیں اس کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت اس کو مشکل پیش آئے گی، تو وہ کیا کرے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. وہ نہیں کہے گا ہاں جی کہ ادھر گاڑی کھڑی کر دی، آپ کی گاڑی آئی، آپ کا سامان آ رہا ہے، ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمیں یہ کر رہا ہے، ہمیں وہ کر. وہ تھوڑا سا کیا ہوگا اس سے، وہ جو پہلے آپ نے بات کر لی تھی نا، اس سے کیا ہوگا، وہ تعاون کرے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس طرح بات، ہاں پہلے سے تعاون آپ نے وہ ایک اس کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا، تو پھر وہ تھوڑی بہت جو ہے نا یار، بڑے ہی آپ کی وجہ سے ہم تنگ ہیں، بڑے ہی آپ کے اس کاموں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا تکلیف ہے، ہمارے بچوں کو مسئلہ بنتا ہے، ہمارے گلی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، ہمارا یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تھوڑی بہت ایسے کرتا رہے. تو بہرحال اعتماد میں یہاں بھی اس قسم کی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے. حالانکہ خدا کریم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فرشتوں کی کیا حیثیت ہے یا ملائکہ کی کہ وہ اللہ کے کسی کام میں، لیکن پھر بھی اللہ جو ہے کیا کر رہا ہے، ان کے ذہنی توجیہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی نہ ہے کہ اللہ نے ان کو اگنور کیا ہے اور ان کے اوپر ایک وجود کو پیش کر دیا ہے، ایک ایسے کو کہ اپنا خلیفہ بنا دے. ہم بھی پہلے سے موجود ہیں، پھر کسی اور کو خلیفہ بنا دے. تو ان کے ساتھ بات کی، قال ربک للملائکہ. ملائکہ کون ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ملائکہ ہم نے بھی سنا ہوا ہے، ملائکہ لوگوں نے بڑی سونی سونی تصویریں بھی ملائکہ کی پہلے بھی بناتے تھے. اس زمانے میں بھی لوگ یہی سمجھتے کہ یہ کیا ہیں، خواتین ہیں جن کے پر بھی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. قرآن میں بھی ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، خوش خیالی سمجھے. ملائکہ ملک سے ہے اور ملک الگ سے ہے. الکا یعنی ارسلہ، کسی کو کہیں بھیجا جائے کسی کام کے لیے، کسی سلسلے کے لیے، جو کسی کا نمائندہ ہو، جو کسی کی بات کسی دوسری جگہ کرے، جو کسی کا کام دوسری جگہ کرے، جو کسی کی جگہ کام کرے، جو کسی کے کہنے پر کام کرے، کسی کے حکم کے مطابق چلے، وہ ملک ہوتا ہے. الکا پھر ملک، ملک کہ جس کو وہ الک دیا گیا ہے، یعنی جس کے اوپر وہ محول کیا گیا، ڈیوٹی محول کی گئی ہے. تو بس جتنے بھی جہان میں ایسے جنود ہیں جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ سارے کیا ہیں، ملک ہیں. جن جن کو اللہ نے فکس قسم کے اپنے کام کے لیے بنائے، وہ سب ملک ہیں. اور اس حوالے سے ملک کی تعداد، ملائکہ کی تعداد یعنی اتنی ہے جتنے کہ ریت کے ذرے آپ سمجھ لیں، یا اس سے بھی بہت زیادہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ وجود چونکہ وجود معنوی رکھتے ہیں، وجود نوری ہیں، تو نوری وجود کے لیے تو ویسے ہی کوئی جو ہے وہ حد و حدود نہیں معین کی جا سکتی ہے، اور وہ
بہت زیادہ. اور کتنے ملک ہیں بھائی، کہاں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہ جو جسمانی وجود ہیں ان کو بھی حتیٰ ملک کا نام دیا جا سکتا ہے، جو تکوینی طور پر ہدایت پاتے ہیں، جو تشریعی طور پر انسان جیسے ہے. انسان ان تمام سے علیحدہ ہے، باقی تمام چیزیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں اور اس کی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں، تو ان کو وعلیکم السلام، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہیں جی؟ ملک ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے خطاب کیا. اذ قال للملائکۃ، یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے ملائکہ سامنے تھے. آیا ایسے ہی سامنے گفتگو ہوئی ہے یا یہ صرف ایک تمثیل ہے؟ آیا سارے ملائکہ کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک بہت بڑے اس کا انتظام کیا، سب کو بات بتائی ہے، اس طرح ہوا ہے؟ یہاں قرآن میں یہ چیزیں نہیں لکھی، بس اتنا لکھا ہے کہ جو ملائکہ تھے. آیا خاص ملائکہ تھے؟ سارے ملائکہ تھے، نمائندہ ملائکہ تھے، انہوں نے بات کی ہے. یہ یہاں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مکالمہ ہوا ہے. اب یہ کس طرح ہوا ہے اس کی تفصیل قرآن میں درج نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. بس اتنا پتہ چل گیا نا کہ ملائکہ کی بات یہ تھی اور اللہ کی بات یہ تھی. اب چاہے وہ نمائندہ گروپ کے ساتھ بات ہوئی ہے یا سب ملائکہ کے ساتھ ہوئی ہے یا جو اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے یا جس لیول کے بھی تھے تمام کے ساتھ ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا ربک کا جو لگا ہوا ہے، پس بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبی سے ہو رہی ہے. کہانی سنائی کن کو جا رہی ہے؟ نبی کریم کو. ربک اذ قال ربک، جب بولا تیرے رب نے ملائکہ سے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جعل کر رہا ہوں. ہمارے اردو میں تو خیر جعل کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن عربی میں یعنی ایک حیثیت دے رہا ہوں. اور یہ لفظ بھی جاعلن کا، انی اجعل نہیں کہا، انی اجعل فی الارض خلیفہ یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ انی جاعلن. وعلیکم السلام. انی جاعلن. اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم کا معنی جب کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ ثبوت آتا ہے. یعنی تینوں وقتوں کے لیے، یہ کسی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. جاعلن یعنی یہ کام میں کروں گا، یعنی کرنے والا ہوں. یہ کام میں کرنے والا ہوں، آج بھی، پھر بھی، پھر بھی، پھر بھی، یعنی یہ میرا کام ہے. انی جاعلن، عرض میں خلیفہ رکھنا میرا کام ہے. بس یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں کہہ رہا. فی الارض، عرض میں، عرض چونکہ ہم شناخت رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، اسی عرض میں جو ہماری زمین ہے، اس میں خلیفہ بنا کے بھیج رہے. خلیفتن، خلیفہ بنا رہا. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کس، خلیفہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو کسی دوسرے کے خلف میں آئے. خلفہ یعنی دوسرے کے بعد آئے، دوسرے کے پیچھے آئے، یعنی دوسرے کی جگہ آئے. وہ ہٹ جائے وہ آئے، یا وہ خود ہٹ جائے، یا وہ اس کا جو اتھارٹی ہے یا جو اس کا مقام ہے وہ ہٹا لے. چاہے وہ موجود رہے لیکن اپنے مقام کی جگہ کسی دوسرے کو وہ مقام بھی دے دے تو سمجھیں کہ خلفہ. جیسے عام طور پر یہ ہمارے حکومتوں میں ہوتا ہے، جب کوئی صدر مملکت ہٹتا ہے وہ خود ختم تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اپنا مقام کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، دے دیتا ہے، اور اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا خلف ہے، یعنی اس کے بعد آنے والا ہے. یعنی وہی کام جو پہلے وہ کرتا تھا
اب یہ اس کے ذمے ہے یا اس کے حوالے. خلیفہ کا معنی بھی جو لغوی معنی ہے وہ تو یہی ہے. اب یہاں کیا مراد ہے، کس قسم کی یہ خلیفہ؟ اللہ نے کہا ہے کہ خلیفہ بنا رہا ہوں عرض میں، تو یہاں متعدد آراء بن گئی ہیں کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے. کچھوں نے کہا ہے کہ چونکہ جناب آدم سے پہلے خلق خدا موجود تھی زمین پر، اور زمین پر جن اور انسانوں کے جو پہلے نمونے تھے وہ موجود تھے. اب انہوں نے بہت خرابیاں کی، شرارتیں کی، فساد کیے، تباہیاں کی، تو اللہ نے ان کو ہٹایا، ختم کیا، اور ان کی جگہ یہ نیو جنریشن، نئی جو ہے نا نسل جناب آدم سے لا کر بھیج دی. بس یہ ان کے خلف ہو گئے. ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ممکن ہے یہ ہوا اس وجہ. ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان نسل در نسل یہاں زندگی کریں گے، یعنی ایک نسل دوسری نسل کے بعد آئے گی، تو یہی خلیفہ کا معنی ہے کہ ایک نسل آئے گی، پھر دوسری نسل آئے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی، پھر اگلی نسل آئے گی، وہ اس کی خلف ہو جائے گی، پھر وہ نسل ختم ہوگی، اس کے بعد آنے والی اس کی خلیفہ بن جائے گی. تو یہ معنی ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ واضح نہیں کیا انی جاعل فی الارض خلیفتی یا خلیفتن للذین کانوا من قبل، کوئی یعنی وضاحت نہیں ہے نا. ایک خلیفہ جعل کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، قرار دینے والا ہے، جو اس کا لفظی معنی اردو ہے قرار دینے والا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک خلیفہ بنانا ہے. تیسری بات جس پر زیادہ ہے مفسرین کا فوکس ہے، اور جس کو زیادہ تائید ملتی ہے، اور بہت ساری آگے کی باتوں سے بھی ممکن ہے کہ اسی کے فیور میں جائیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اپنا خلیفے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی نسبت. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے وہ کسی کو، یعنی کچھ اتھارٹی یا کچھ اختیارات کسی کو دے دینا، یہی خلافت ہے. کچھ اختیارات بھی کسی کو اگر دے دیے جائیں تو پھر یہی خلافت ہے کہ وہ ان کا خلیفہ ہے. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی اپنے اختیارات ختم کر دے اور کسی دوسرے کو اپنی جگہ پہ لے آئے. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا، یہ اللہ نے جو جہان بنایا ہے، جو پیچھے ہم آیات پڑھ چکے ہیں نا، ان سے بھی لگتا ہے کہ یہی معنی ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے دوسری آیات میں بھی کہا ہے کہ یہ سارا جہان میں نے انسان کس کے لیے بنایا ہے؟ تیرے لیے بنایا ہے. اب زمین کی جو چیزیں، جیسے کہ کل کی آیت ہم نے پڑھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمام چیزیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ خوب جب اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ کا پہلا حق ان چیزوں پر کس کا ہے؟ اصلی مالک کون ہے اس کا؟ خوب اس کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، یہ اس کی ہیں۔ آسمان و زمین، باقی آسمانوں میں بھی یہی کہا ہے کہ سخر لکم و خلق لکم، ہاں جی۔ تو یہ جب اللہ نے بنایا تو مالک وہی ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، دوسرا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو کہا ہے کہ انسان یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ خوب انسان، آیا یہ ابھی انسان اس میں سارا اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے؟ انسان کی ابھی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انسان تو تھوڑا سا زندگی کا حصہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ اے انسان تیرے لیے بنا دیا ہے، آسمان و زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے۔ جبکہ انسان تو بیچارہ اتنی اس کی حیثیت ہے کہ بس تھوڑا سا ایسے کچھ کھانے پینے اور کچھ رہنے آنے جانے کا بس کرتا ہے اور پھر ختم شد۔ کتنا کچھ یہ انسان اس مخلوق خدا اور وجودات مخلوق خدا جو ہے ان کو اپنے اس میں لیتا ہے، حالانکہ اللہ تو فرما رہا ہے خلق لکم، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، ابھی تو ہم زمین پر ہی سارا کچھ پھر ٹور کے ادھر تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے تو ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے۔ تو پھر یہ کب ہوگا، کیسے ہے؟ یہاں آ کر خلافت کا معنی تھوڑا سا واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ان تمام چیزوں کا جو اختیار ہمارے لیے بنائی، یعنی ہمیں اختیار دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کا اختیار ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمیں اس زمین میں بھیجتا ہے، قرار دیتا ہے کہ ہم سکھلائی کر لیں۔ زمین میں ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو، ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لینے کا طریقہ کار سیکھ لیں۔ یہ جو سارا جہان ہے اس کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ ہم سیکھ لیں۔ اور سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے سیکھیں گے کہ ہم سارے جہان کو، ساری جہان کے وجودات کو اپنے اختیار میں لے لیں۔ وہی طریقہ ہے جو خدا کا ہے۔ خدا ان تمام جہان کو کیسے سنبھالتا ہے؟ خوب اس میں وہ صفات ہیں، صفات کمال ہیں۔ وہ صفات کمال، وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کمال کو حاصل کرنے کے لیے یہ زمین ہے، اس زمین میں رہ کر اپنی ٹریننگ کرو، صفات کمال کو حاصل کرو، اگلے سٹیپ میں آپ آؤ گے۔ لہم ما یشاؤن، اللہ کی سب سے بڑی جو چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس اختیار ہے سب سے بڑا، وہ کیا ہے؟ ما یشا، کیفا یشا، لمن یشا، بأی زمان یشا، یعنی اس کی جو یشا کی پاور ہے، یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے جو بھی برتاؤ کرتا ہے۔ یہ اس کی تمام، اس کا وہ جو مین حصہ ہے اس کی صفات کا، یا جو اس کے پاس ہے جس سے وہ پورا جہان سنبھال سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ روئی بن جائیں،
چاہے تو آسمان ٹوٹ جائے، چاہے تو زمین پھیل جائے، چاہے تو زمین رک جائے، چاہے تو سورج نکلے، چاہے تو سورج نہ نکلے، بس اس کی چاہت جو ہے سب سے بڑی اختیارات کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ اس کی چاہت ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب اے انسانوں آپ تقویٰ کے ان بلند درجات پہ پہنچیں گے، اپنے آپ کو ان چھوٹی قیدوں سے نکالیں گے، آپ کے اندر وہ صفات پنپ جائیں گی، اور وہ صفات پیدا کر کے آپ کیا ہو جائیں گے، وہی صفات پیدا کر لیں گے جو اللہ والی ہیں، لیکن انسانی لیول پر جتنے آپ کی کیپیسٹی ہے اتنی لیول پر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ لہم ما یشاؤون ولدینا مزید، جو چاہیں گے کریں گے۔ لہم ما یشاؤون، یہ کم بات نہیں ہے، یعنی جب وہ اگلے اس میں پہنچیں گے، یہاں سے یہ سکلائی کر کے پہنچیں گے تو لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ چاہے گا کہ میرے 10 سیارے میرے ہوں، اور ٹھیک ہے جی تیرے سے تو چاہ ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مثلا کس قسم کی خاص قسم، فرض کریں کہ یہاں بہت ہی اس کو فٹ بال کا شوق تھا، ہاں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے 100 جو ہے وہ فٹ بال کے گراؤنڈ ہو، اور ٹھیک ہے جی بس اس نے چاہا 100 گراؤنڈ اس کے بن جائیں گے، اور ٹھیک ہے یہ لو جو اس کے ساتھ کرنا ہے تو نہیں کرو۔ وہ چاہیں گے کہ ایک اس کے انڈر ایک پوری مخلوق ہو، ایک سلسلہ ہو جن کی وہ بادشاہی کرے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہاں، دنیا میں بادشاہ نہیں بن سکے، ابھی وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، خب بن جائے۔ لہم ما یشاؤون، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے پاس ہے اختیار کا سلسلہ، جس کا وہ مالک خالق ہونے کی حیثیت سے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ اب اس نے کس کو دیا ہوا ہے؟ وہ انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا خلیفہ ہے۔ یہاں بالکل واضح نہیں کہا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنا کر بھیجنے کی بات تو کسی زاویے سے سیٹ نہیں بیٹھتی ہے کہ خلیفہ ابھی کس ہے کہ بھئی وہ تمام چیزیں جو اللہ کی ہیں یا وہ کچھ حصہ اس کا ہوتا ہو وہ کر کے بھیجا ہو کہ وہ کچھ کر بھی سکے۔ یہاں تو انسان کے اختیارات فزیکلی تو بہت محدود ہیں، ہاں، یہاں وہ خلیفہ بن کر نہیں آیا ہے کہ ابھی بھائی ہے۔ جائلن کے لفظ سے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے خلیفے کو یہاں قرار دینا ہے، لیکن کیا؟ یعنی ابھی اسے سکھانا ہے۔ یہ جو ابھی آگے آیات آنے والی ہے نا، علامہ سے یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ بننے کے لیے سیکھ سکتا ہے، اس میں برداشت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے پاس اہلیت ہے۔ جو آگے آیات اسی پیرے کی ہیں ان میں یہ بات آ رہی کہ سکھلائی کا کام ہونے والا ہے۔ بس حضرت آدم کو بنا بنایا خلیفہ نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا جب بات ہو رہی تھی فرشتوں سے، اس وقت بھی ابھی نہیں ہے، ابھی حضرت آدم کو سکھایا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، فرشتوں نے آگے سے بات کی، پھر ان کی سکھلائی کا کام شروع ہوا۔ جب سکھلائی کا کام شروع ہوا، حضرت آدم نے سیکھ کر بتایا کہ میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ کیا کر سکوں، سیکھ سکوں۔ پھر فرشتے بھی چپ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تو بلا نکلے گا، ہم نے تو سمجھا کہ وہی جو پہلے والا۔ اب یہ کہ وہ کیسے ان کو پتہ چلا ہے وہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے، آج ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
بڑی باتیں ہیں اس میں، یہ قصہ حضرت آدم ہے، اس میں بہت باتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ابھی خلیفہ تک ہم پہنچے ہیں کہ میں زمین میں قرار دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ انی ارسلو الی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ بنایا ہوا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو ارسال کر رہے ہیں، نہ جاعلن قرار دے رہے ہیں اپنے خلیفے کو زمین پر، یعنی اس خلیفے کو خلیفتی بھی نہیں کہا، جو خلیفہ بننے کے لیے ہے اس کو زمین میں جگہ دے رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے ادھر جا کر کیا کرے گا، پھر یہ جو اگلی آیت ہے اس سے پتہ چلے گا کہ خلیفہ جو ہے بننے کے لیے ایسے نہیں کہ بن کے آیا ہے، کہ ہر بندہ اللہ کا خلیفہ بن کے پھر رہا ہے۔ ہاں جی، تسی کون ہو جی؟ میں اللہ دا خلیفہ، چلو ایسے نہیں۔ بس یہ جو ہے اس کے بعد ملائکہ کی بات بھی پڑھیں گے، جو انہوں نے انسان کے بارے میں سوچ رکھی تھی اور ذہن میں لے کے پھر رہے تھے، پھر اس کا جو اگلا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہاں آج ہم صرف خلیفہ تک ہی پہنچ سکے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔